صوفیت کسے کہتے ہیں تو آئے ہم اس سے معلوم کرتے ہیں جو پیروں کے بھی پیر ہے، باباؤں کے بھی بابا ہیں، صوفیوں کے بھی صوفی ہیں، جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے شریعت اور طریقت یہ الگ چیز نہیں، بلکہ شریعت کے احکام پر کامل طور پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ نعرہ تکبیر! آج برسے کی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرس ہے، کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرس ہے۔ کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرس ہے۔ صاحب مزار کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے اور ملاحظہ کریں کہ ہم ملاحظہ کریں کہ کچھ ایسا نوازا ہے حضور آپ نے مجھ کو، کچھ ایسا نوازا ہے حضور آپ نے مجھ کو، سب میرے مقدر کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب میرے مقدر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہیں عابد و زاہد کی نگاہیں سوئے کعبہ، ہیں عابد و زاہد کی نگاہیں سوئے کعبہ، دیوانے تیرے در کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیوانے تیرے در کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہے عابد و زاہد کی نگاہیں سوئے کعبہ، دیوانے تیرے در کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور خوشیوں میں بدل جائیں گے سب تیرے کرم سے، خوشیوں میں بدل جائیں گے سب تیرے کرم سے، جو غم تیرے نیر کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو غم تیرے نیر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہم صاحب معرفت، صاحب حقیقت، صاحب فضل و کمال کی بارگاہ میں شرکت کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی مختصر سے وقت میں چند مفید باتیں آج کے اس گفتگو میں ملاحظہ کریں گے۔ جب ہم کتابوں میں یا پہلے کے اکابر بزرگان دین اپنے اسلاف کے نام کے آگے اگر صوفی کا ٹائٹل دیکھتے تھے یا بابا کا ٹائٹل لگا ہوا دیکھتے تو ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی کہ وہ علم ظاہری اور علم باطنی کا مجموعہ ہوں گے، سنگم ہوں گے، اور فرائض و واجبات و سنن یہ تو معمولی بات ہے، نوافل کی کثرت خلاف اولا کا بھی خیال رکھتے ہوں گے۔ لیکن جب آج کسی صوفی کا ٹائٹل اگر ہم نام میں دیکھتے ہیں تو بات پھر ذہن اسی طرف پہنچتی ہے کہ دین سے دور ہوگا، دین سے بہت دوری ہوگی، علم میں مہارت تو دور کی بات، ان کو فرائض کے بارے میں بھی معلومات نہ ہوگی، دین کے بنیادی عقائد پر بھی عبور حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آج صرف لفظ صوف سے جس کا معنی اون کے آتا ہے وہ صوفی تو پائے جاتے ہیں، لیکن وہ صوفی نہیں پائے جاتے جو صوفیہ کی اصطلاح میں صوفی کہے جاتے ہیں، جو صوفیہ کی اصطلاح میں صوفی کہے جاتے ہیں۔ صوفی کون ہوتے ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ پریبھاشا کیا ہے؟ التصوف۔ امام محمد بن خفیف دبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے اور ان کے ڈیفینیشن کیا ہے، تو کہتے ہیں التصوف تصفیۃ القلوب و اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ تصوف اس چیز کا نام ہے کہ دل کو صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی کی پیروی کی جائے۔ اس کا نام کپڑا صاف کرنے کا نام صوفیت نہیں، عمدہ لباس پہننے کا نام صوفیت نہیں، 10 انگوٹھیاں
اپنی انگلیوں میں ڈالنے کا نام صوفیت نہیں، رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام صوفیت نہیں۔ صوفیت کسے کہتے ہیں؟ تو آئے ہم اس سے معلوم کرتے ہیں جو پیروں کے بھی پیر ہے، باباؤں کے بھی بابا ہیں، صوفیوں کے بھی صوفی ہیں، جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے شریعت اور طریقت یہ الگ چیز نہیں، بلکہ شریعت کے احکام پر کامل طور پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور فخر بہار، عرس رسول۔ شریعت کے احکام پر مضبوطی سے عمل کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ اب آپ کو ایک ایگزامپل دے، ورنہ تو اس پر ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں، وقت کی قلت ہے۔ آپ یاد رکھیں اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب آپ فقہ حنفی میں اگر دیکھیں، نماز میں اگر خشوع و خضوع پیدا نہ ہو، لیکن وہ شرائط نماز، ارکان نماز اور مفسدات نماز کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتا ہے۔ آپ کسی مفتی سے آ کر کے آپ جامعہ روح العلوم کے دارالفتاء سے آپ فتویٰ پوچھیں گے تو کہہ دیں گے کہ ہاں اس کی نماز ہو گئی، لیکن آپ اہل تصوف سے جا کر پوچھیں اس نمازی کے بارے میں جو نیت کو باندھا یہاں پر، لیکن اس کا دل کہیں مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، اس کا دل کہیں وہ امریکہ میں گھوم رہا ہے، اس کا دل کہیں کسی شاپنگ مال پر گھوم رہا ہے۔ اہل تصوف سے پوچھیں، مفتی کہیں گے نماز ہو گئی، لیکن یہی صوفی غلام رسول کہیں گے ایسے کی نماز نہ ہوئی، کیونکہ جس نماز میں خشوع و خضوع نہیں وہ نماز کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا مفتی عمران رضا مرکزی منظری۔ اہل تصوف کے نزدیک خشوع و خضوع کا دوران نماز قائم رہنا ضروری ہے۔ اب دل صاف کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ایک بالکل کامن بات ہے کہ جہاں پر تصوف کا نام ہوگا وہاں پر ایک ہی چیز جو امتیازی نظر آئے گی وہ یہ کہ انتہا تصفیہ قلب ہوتا ہوگا، دل کی صفائی۔ دل کی صفائی کیوں؟ آئے حدیث پاک سے ملاحظہ کرتے یہ اہم کیوں ہے، یہ اس قدر ضروری کیوں ہے، اور صوفیہ کے درمیان اس کا خاص التزام کیوں کیا جاتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ حضور ارشاد فرماتے سن لو، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پھر پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پھر سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ یہ دل سب کچھ ہے، آپ کے ایمان و کفر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو کہا، جو مشتبہات کی تلاش میں رہتے ہیں ان کے لیے دل کا ٹیڑھا پن ذکر کیا، اور کیا دعا کرنے کے لیے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اٹ از ویری امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ یہ دل جب بگڑتا ہے تو نفاق پیدا ہوتا ہے، یہ دل جب بگڑتا ہے بدعملی پیدا ہوتی ہے، یہ دل جب بگڑتا ہے تو پھر انسان کے اندر میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ دل جب بگڑتا ہے تو بندہ فرعون و نمرود بنتا ہے، یہ دل جب بگڑتا ہے تو بندہ شداد و قارون بنتا ہے، یہ دل جب بگڑتا ہے تو بندہ یزید بنتا ہے، یہ دل جب بگڑتا ہے تو بندہ شمر بنتا ہے، یہ دل جب بگڑتا ہے تو بندہ عبداللہ ابن ابی بنتا ہے، اور یہ دل جب صبرتا ہے تو بندہ غلام رسول بنتا ہے، یہ دل جب صبرتا ہے تو بندہ غوث شیخ بنتا ہے، یہ دل جب صبرتا ہے تو بندہ امام اعظم بنتا ہے، یہ دل جب صبرتا ہے تو بندہ مجدد اعظم بنتا ہے، یہ دل جب صبرتا ہے تو بندہ حسین اعظم ہوتا ہے، کیونکہ اس دل میں جلا دینے والی ذات کوئی اور نہیں محمد عربی کی ذات ہے۔ اعلیٰ
ہے آثار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ تو دل کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور جب دل بگڑتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے، اور جب انسان بگڑتا ہے تو پھر قلم بھی بگڑ جاتا ہے۔ یعنی یوں کہ انسان بہکتا ہے تو قلم بہکتا ہے، اور جب انسان بگڑتا ہے تو پھر بہکی بہکی باتیں بھی کرتا ہے، بہکی بہکی باتیں بھی کرتا ہے۔ انسان جب بہکتا ہے، بہتے ہوئے کا قلم جب اٹھتا ہے تو لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، لیکن جب سورے ہوئے کا قلم اٹھتا ہے تو لکھتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب پہ نہیں میرا تیرا۔ جب بگڑے ہوئے کا قلم اٹھتا ہے تو لکھتا ہے کہ محمد کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، لیکن جب سورے ہوئے کا قلم اٹھتا ہے تو لکھتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بنا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب بگڑے ہوئے کا قلم اٹھتا ہے تو لکھتا ہے کہ نبی تو ہماری طرح بشر تھے، لیکن جب سورے ہوئے کا قلم اٹھتا ہے تو لکھتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بس اور 2 منٹ کی گفتگو اخیر میں عقیدہ اہل سنت میں بیان کر دوں۔ آج جو فتنے کا دور ہے، اور جانتے سب سے بڑا فتنہ اس دور میں نیم رافضی کا فتنہ ہے۔ اہل سنت کی جماعت میں وہ کبھی قادری کا لباس اوڑھ کر کے، کبھی وارسی کا لباس اوڑھ کر کے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل اور مفضول کو بس 2-4 جملوں میں کہہ دوں پھر میں رخصت ہو جاتا ہوں، وقت کی بہت قلت ہے۔ میں جب رکوں تو آپ کو کہنا ہے افضل، کیا کہنا ہے؟ افضل۔ یہ عقیدہ اہل سنت میں بیان کر رہا ہوں۔ عقیدہ اہل سنت تمام مسلمانوں سے ولی، تمام مسلمانوں سے ولی، تمام آگے سے لے کر کے پیچھے تک ہر ایک بولے، تمام مسلمانوں سے ولی، ولی سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، صحابی سے یہ انصار صحابی، انصار صحابی سے مجتہد، انصار صحابی سے مجاہدین صحابی، مجاہدین سے احد والے افضل، اور احد والے سے بدر والے افضل، بدر والے سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین میں صدیق اکبر افضل، صدیق اکبر سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم رسول افضل، اولو العزم رسولوں میں حضرت ابراہیم افضل، حضرت ابراہیم سے محمد الرسول اللہ افضل۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کے شہر میں جمع کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔